السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارشد پھٹے جوتے پہن کر اس عالیشان عمارت میں گیا۔ انٹرویو کے دوران باس نے ارشد کے پھٹے جوتوں کا مذاق اڑایا اور اسے ریجیکٹ کر دیا۔ ارشد مایوس ہو کر دروازے تک پہنچا ہی تھا کہ باس کو ایک فون کال آئی۔ فون کال سنتے ہی باس کا رویہ بدل گیا۔ اس نے بھاگ کر ارشد کو روکا اور حیرت سے پوچھا، ایک منٹ، کیا تم وہی ہو جس نے کل رات؟ صابرہ، مجھے ناشتہ دے دو، اس کے بعد میں نے کام پر جانا ہے۔ میں نلکے سے منہ ہاتھ دھو کر صحن میں پڑی چارپائی پر آ بیٹھا تھا۔ صابرہ کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی۔ میری آواز پر 5 منٹ کے اندر ہی میرے لیے خالی چائے لے کر آ گئی۔ صابرہ، یہ کیا، تم نے ناشتہ نہیں بنایا؟ کیا میں خالی چائے پی کر کام پر جاؤں گا؟ مجھے تو بہت زیادہ بھوک لگ رہی ہے، میں نے کہا تو وہ اداس نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی۔ وہ میرے ساتھ ہی چارپائی پر بیٹھ گئی تھی۔ اس نے چائے کی پیالی بھی میرے ہاتھ میں تھما دی تھی۔ ارشد، آپ کو نہیں پتہ، گھر میں آٹا ختم ہو گیا ہے۔ تھوڑا سا آٹا تھا جس سے میں نے بچوں کو روٹی بنا کر دی ہے۔ وہ اسکول چلے گئے ہیں، میرے بچے اپنے کھانے میں بھی کچھ نہیں ہے، اور یہ چائے کی پتی بھی آخری تھی جس سے میں نے یہ کالی کلوٹی چائے بنائی ہے۔ دودھ بھی ختم ہو گیا ہے، گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ آج واپسی پر سودا لے آنا، تو پھر میں کھانا بھی بنا دوں گی۔ صابرہ نے کہا تو میں اندر ہی اندر شرمندہ ہو گیا۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ اس نے ناشتہ نہیں بنایا، لیکن اب سارا ماجرا کھل کر میری آنکھوں کے سامنے آ چکا تھا۔ میں نے اس چائے کی پیالی کو لبوں سے لگا کر تو پتی کی کڑواہٹ میرے حلق تک کو زہر آلود کر گئی تھی۔ اس میں چینی نہیں تھی اور دودھ بھی نہ ہونے کے برابر تھا۔ ارشد، آخر کب تک ایسا چلتا رہے گا؟ آخر آپ کوئی ڈھنگ کا کام کیوں نہیں ڈھونڈ لیتے؟ کسی دن آپ کی مزدوری لگتی ہے تو کسی دن نہیں لگتی۔ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو ہمیں فاقے کرنے پڑیں گے۔ آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ مزدوریوں میں کیوں لگ گئے ہیں؟ آپ کسی دفتر میں کام کیوں نہیں کر لیتے؟ مجھے امید ہے آپ کو کام مل جائے گا۔ وہ امید بھرے لہجے میں بول رہی تھی۔ اس کی باتیں سن کر میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ صابرہ، پڑھا لکھا ضرور ہوں، لیکن تم نہیں جانتی، غریب کو کوئی بھی کام پر نہیں رکھتا۔ تمہیں نہیں پتہ میں نے کتنے دفتروں کے چکر کاٹے ہیں، کوئی رکھتا ہی نہیں۔ اس لیے میں نے مجبور ہو کر یہ مزدوری والا کام شروع کیا ہے۔ جیسا بھی ہے مل تو جاتا ہے نا، پیسے تھوڑے ہوتے ہیں لیکن انسان کو فاقے تو نہیں کرنے پڑتے۔ جو مجھ سے بن پا رہا ہے میں وہ سب کر رہا ہوں۔ تم کیا چاہتی ہو کہ میں گھر پر بیٹھ جاؤں؟ پہلے تو میں نے اس سے بڑے آرام سکون سے بات کی، لیکن آخر میں میرا لہجہ بھی ذرا کڑوا ہو گیا۔ شاید یہ بھوک ہی تھی جس نے آخر میں میرے لہجے کو بدل کر رکھ دیا تھا۔ ارشد، اس بات کو تو اتنا عرصہ ہو گیا ہے، اس وقت تو بچے چھوٹے تھے۔ جب آپ نے جاب کے لیے اپلائی کیا تھا آپ کو جاب نہیں ملی تھی، اس کا مطلب تو یہ ہے نہیں کہ اب بھی نہیں ملے گی۔ آپ ٹرائی کر کے تو دیکھیں، شاید اس مرتبہ کچھ کام مل جائے تو ہمارے دن اچھے گزر جائیں گے۔ یہ مزدوری تو کبھی ملتی ہے اور کبھی نہیں۔ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو ہم تو پھر بھوکے مر جائیں گے۔ رات کو بھی میں نے اسی لیے ہی تھوڑی سی روٹیاں بنائی تھی، کیونکہ صبح کے لیے آٹا بچا لیا تھا تھوڑا سا، تاکہ بچے تو بھوکے پیٹ سکول نہ جائیں۔ 3 بچوں میں نے 2 روٹیاں جس طرح سے تقسیم کی ہیں یہ سب میں جانتی ہوں، اور وہ بھی بس آدھا پیٹ بھر کر ہی سکول گئے ہیں۔ وہ اسکول میں جا کر کیا خاک پڑھیں گے جب بچے کا پیٹ ہی بھرا ہوا نہ ہو، تو اس سے پڑھائی بھی نہیں ہوتی۔ میرا تو یہی مشورہ ہے کہ آپ کوئی نوکری وغیرہ تلاش کریں۔ میں صابرہ کی باتیں سن رہا تھا اور سمجھ بھی رہا تھا کہ میں اس پاگل کو کیسے سمجھاتا کہ مجھے کوئی نوکری پر نہیں رکھتا۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ میں نے دفتروں میں جانا ہی چھوڑ دیا ہے،
وہ نہیں جانتی تھی میں مہینے میں 1-2 دفعہ دفتروں کے چکر ضرور لگاتا تھا، اسی آس امید پر کہ شاید اب کوئی نوکری مل جائے، لیکن کوئی نوکری ملتی ہی نہیں تھی۔ لیکن میں نے اس بارے میں نہ ہی بچوں سے ذکر کیا تھا اور نہ ہی صابرہ سے۔ میں جانتا تھا اگر میں نے دوبارہ سے نوکری کا ذکر کیا تو ان کے دلوں میں امید کی کرن جاگ جائے گی، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میں ان کے دلوں میں جھوٹی امید جگاؤں۔ میں نے چائے کا کپ بھی ایک طرف رکھ دیا تھا، وہ کڑوی کسیلی چائے میرے حلق سے نہیں اتر رہی تھی۔ میں سر پکڑ کر بیٹھا تھا۔ اسی وقت میں نے اپنے کندھے پر نازک ہاتھ سا محسوس کیا تھا، اور میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ صابرہ ہی تھی، جس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ ارشد مجھے معاف کر دیجیے گا، میرے دل میں جو بھی آیا میں نے بول دیا، مجھے کیا پتا تھا یہ سب آپ کو اچھا نہیں لگے گا۔ میں تو بس یہی چاہ رہی تھی کہ ہم لوگ اچھی زندگی گزاریں۔ اگر آپ کو میری باتیں اچھی نہیں لگی تو میں آپ سے معافی مانگتی ہوں۔ یہ سب کہہ کر اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ لیے تھے تو مجھے اس پر بڑا پیار آیا۔ میں نے اس کے جوڑے ہاتھ نیچے کر دیے۔ صابرہ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ میں تمہاری وجہ سے پریشان نہیں ہوں، بلکہ میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ تم ٹھیک ہی کہہ رہی ہو، لیکن میں کیا کروں، کوئی جواب پر رکھتا ہی نہیں ہے، اور تم تو کہتی ہو کہ میں دوبارہ سے دفتر کے چکر لگاتا ہوں۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ آج کیا کروں، مجھے خود کو بہت زیادہ بھوک لگ رہی ہے، بھوک سے سر میں بھی درد ہو رہا ہے۔ اب میں اپنی بیوی سے دکھ سکھ بانٹنے لگا تھا۔ 10-15 منٹ ہم لوگ وہیں پر بیٹھے آپس میں بات چیت کرتے رہے، اور پھر میں نے اس سے کہا کہ میں جا کر محلے کے کریانہ اسٹور سے کچھ ادھار لے کر آتا ہوں، جب مجھے کام مل جائے گا تو ادھار چکا دوں گا۔ وہ مجھ سے کہہ رہی تھی کہ بلو سیٹھ ادھار پر کچھ نہیں دیتے، آپ جا کر اپنی بےعزتی مت کروائیں۔ میں نے بھی یہ سن رکھا تھا، آج تک میں نے کبھی ان سے ادھار پر کچھ نہیں مانگا تھا، لیکن آج نوبت ادھار لینے کی آ گئی تھی۔ میں نے صابرہ سے کہا کہ اب پیٹ بھرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا، تم دعا کرو کہ بلو سیٹھ کے دل میں ہمارے لیے رحم آ جائے۔ میں جانتا ہوں، دیکھتا ہوں وہ کیا کچھ کہتے ہیں۔ میں یہ کہہ کر گھر سے نکل آیا تھا۔ ایک تو مجھے خود کو بھی بھوک لگ رہی تھی، اور دوسرا مجھے صابرہ کا بھی خیال تھا، اور پھر بچوں کا بھی، انہوں نے بھی تو دوپہر میں واپس آنا تھا، اور پھر صابرہ نے بھی تو یہی کہا تھا کہ انہوں نے صبح پیٹ بھر کر کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ راستے میں یہی سب سوچتا ہوا آ رہا تھا کہ بلو بھائی سے صرف اور صرف آٹا لے لوں گا، روٹی تو ہم پانی سے بھی کھا لیتے تھے۔ 10 منٹ کے اندر میں بلو بھائی کے بڑے سے کریانے اسٹور پر پہنچ گیا تھا۔ وہاں پر لوگوں کا رش لگا ہوا تھا، کچھ کام کرنے والے لڑکے تھے تو کچھ خریداری کرنے والے لوگ۔ میں بھی ٹوٹی جوتی اور میلے کچالے کپڑوں کے ساتھ اندر پہنچ گیا۔ وہ کپڑے دھلے ہوئے تو تھے، لیکن اتنے پرانے تھے کہ میلے ہی لگتے تھے، اور جوتا بھی بس ٹوٹنے ہی والا تھا۔ میں نے 2-3 سالوں سے ایک ہی جوتا پہنا ہوا تھا جو اب جواب دینے لگا تھا، لیکن پھر بھی میں نے اسے پاؤں میں پہن رکھا تھا۔ میں بھی اب ان کے دکان کے اندر داخل ہو گیا تھا۔ کوئی بھی میری طرف نہیں دیکھ رہا تھا، ہر کوئی اپنے اپنے کاموں میں لگا ہوا تھا۔ بلو بھائی نے کرسی سنبھال رکھی تھی، کیش کاؤنٹر ان کے حوالے تھا، باقی سارا کام کاج لڑکے دیکھتے تھے۔ بلو بھائی کچھ حساب کتاب کر رہے تھے، انہوں نے بھی میری طرف دیکھا نہیں تھا۔ کچھ محلے دار خریداری کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے تو کچھ اور لوگ بھی تھے۔ اب میں انتظار کر رہا تھا کہ کب رش ذرا کم ہو اور میں بلو بھائی سے بات کروں۔ مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ یہ نہ ہو کہ مجھے لوگوں کے سامنے ہی بے عزتی کر دے، اس لیے میں نے سوچا کہ لوگوں کے چلے جانے کا انتظار کرتا ہوں۔ 3-4 آدمی تو اسی وقت ہی خریداری کر کے باہر کو نکل گئے تھے۔ ابھی وہی سب سوچ ہی رہا تھا
کہ بات کا آغاز کیسے کروں۔ دو اور آدمی دکان کے اندر آ گئے تھے اور وہ بھی ہمارے محلے دار تھے۔ وہ سودا سلف لینے کے لیے آئے تھے۔ میں ایک مرتبہ پھر سے خاموش ہو کر کھڑا ہو گیا تھا کہ کوئی بھی میری طرف نہیں دیکھ رہا تھا۔ ہر کوئی اپنے کاموں میں لگا ہوا تھا اور میری بھی عافیت اسی میں تھی کہ کوئی مجھے نہ دیکھے۔ اگر مجھے کوئی دیکھ لیتا تو پھر یہی پوچھتا کہ کیا خریداری کرنی ہے۔ میں نے تو ادھار لینا تھا۔ 15-20 منٹ کے اندر ہی سب لوگ خریداری کر کے چلے گئے۔ میں نے ہمت کی اور بلو بھائی کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ نیچے دیکھ کر کیلکولیٹر پر کوئی حساب کتاب کیے جا رہے تھے۔ انہوں نے اوپر نہیں دیکھا تھا اور پھر انہوں نے موبائل فون نکالا اور باتیں کرنے لگے۔ وہ چینی کا کوئی ٹرک منگوا رہے تھے اور اس کے علاوہ بھی کچھ سامان تھا جس کی وہ فون پر بکنگ کر رہے تھے۔ ان کی بڑی بڑی باتیں سن کر تو میرے دل میں بھی یہ امید جاگ اٹھی تھی کہ کاش میں بھی کوئی ایسا کام کرتا تو میرے بچے کتنا خوش ہوتے۔ میری صابرہ ہر وقت نئے نئے کپڑے پہنتی۔ میں شیخ چلی والے خواب دیکھنے لگا۔ اسی وقت ہی پھر سے لوگ خریداری کے لیے اندر آنے لگے۔ یہ ایک ایسی دکان تھی جہاں پر ہر وقت رش لگا رہتا تھا۔ کوئی بھی لمحہ ایسا نہیں ہوتا تھا جب دکان خالی ہو۔ دوبارہ سے 3 مرد آئے تھے جنہوں نے میرے ہاتھوں میں لسٹیں پکڑ رکھی تھی۔ کوئی خریداری کر رہا تھا، کوئی لڑکوں سے سامان کا پوچھ رہا تھا، یہ سامان دکان میں ہے یا نہیں۔ غرض یہ کہ ہر کوئی اپنے اپنے کاموں میں لگا ہوا تھا۔ کال ختم کرنے کے بعد بلو بھائی نے اوپر دیکھا تو میں ان کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ انہوں نے اینک اتاری اور بڑے غور سے مجھے دیکھنے لگے۔ ارشد خیر تو ہے، تم یہاں پر کیسے؟ انہوں نے طنزیہ لہجے میں کہا تو مجھے ایسا لگا تھا کہ میں زمین میں گڑ گیا ہوں۔ وہ صحیح تو کہہ رہے تھے کہ میں یہاں پر کبھی بھی خریداری کرنے کے لیے نہیں آیا تھا، کیونکہ یہاں پر تو انہوں نے مہنگا مہنگا سامان رکھا ہوا تھا اور میں ٹھہرا غریب آدمی۔ میں کسی چھوٹی موٹی دکان سے ہی وہ میدا ملا کر آٹا خریدتا تھا اور باقی چیزیں بھی ناقص کوالٹی کی خریدتا تھا۔ ہمارے خرچے ہی پورے نہیں ہوتے تھے اور وہ مجھے اب یہاں پر دیکھ کر حیران ہو رہے تھے۔ اور آپ سے ایک بات بھی کہنا چاہتے ہیں، کام بھی تھا۔ میں نے کامتی آواز کے ساتھ کہا تو وہ کہنے لگے جلدی بتاؤ، اس نے مجھے کے بعد مال منگوانے کے لیے بھی جانا ہے۔ جب تک پیچھے نہ چلے جاؤ یہ لوگ کام ہی نہیں کرتے۔ وہ مصروف سے انداز میں کچھ پرچیاں جیب سے نکالتے ہوئے بولے۔ وہ پرچیوں پر حساب کتاب کرنے لگے۔ میں بالکل خاموش کھڑا ہوا، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیسے بولوں۔ پھر انہوں نے نگاہ اوپر کی اور آنکھوں سے تھوڑا سا چشمہ کھسکا کر جب آبرو سکیڑا تو میں نے ہمت کر کے اپنی بات بیان کر ڈالی۔ میں نے ان سے تھوڑا سا آٹا ادھار مانگا تھا اور ساتھ میں یہ بھی کہا تھا کہ بڑی جلدی لوٹا دوں گا۔ جیسے ہی میں نے یہ کہا تو ان کے چہرے پر لالی آ گئی تھی۔ ارے اس کو گھسنے کس نے دیا دکان میں؟ میں نے کہا نا کہ مجھے یہاں پر ادھار والا کوئی بھی شخص نہیں چاہیے۔ تم لوگ کرتے کیا ہو؟ وہ مجھ سے بات کرنے کی بجائے لڑکوں سے بات کرنے لگے تھے۔ 6-7 لڑکے جو گاہکوں کو سودا دے رہے تھے سب ہماری طرف دیکھنے لگے اور گاہک بھی ہماری طرف دیکھنے لگے۔ میں سینے پر بازو باندھے نظریں جھکائے کسی ملازم کی طرح ان کے سامنے کھڑا تھا اور وہ اپنے لڑکوں پر غصہ کر رہے تھے کہ مجھ جیسے غریب ادھار لینے والوں کو کسی نے دکان میں گھسنے کیوں دیا۔ پھر ایک لڑکا آگے بڑھا اور مجھے ہاتھ سے پکڑ کر باہر لے کر جانے لگا۔ باہر لے جا کر اس نے مجھ سے کہا کہ میاں کچھ تو خیال کرو، ہماری نوکری کیوں خطرے میں ڈالتے ہو؟ جب تم لوگوں کو پتہ ہے کہ بلو سیٹھ ادھار میں کچھ بھی نہیں دیتا تو کیوں آ جاتے ہو منہ اٹھا کر ہمارا دن خراب کرنے کے لیے؟ اب بلو سیٹھ کو 2-3 گھنٹے سکون ہی نہیں آئے گا، وہ غصہ نکالتا رہے گا۔
ہم سب پر۔ لڑکا مجھے سمجھانے کے بعد دکان کے اندر چلا گیا تھا۔ وہ کوئی ایک دکان نہیں تھی بلکہ 7-8 دکانوں پر مشتمل ایک بہت بڑا ہال تھا، جس کے اندر کریانے کا سیٹ اپ لگایا گیا تھا۔ میں دکان سے باہر کھڑا آنکھوں میں نمی لیے اس بڑی سی دکان کو دیکھ رہا تھا۔ دل میں سوچ رہا تھا کہ واقعے میں اونچی دکانوں والوں کے دل چونٹی کے برابر ہوتے ہیں۔ اور پھر آخر کار میں اپنا آپ ٹوٹا ہوا جوتا گھسیٹتے گھسیٹتے گھر واپس آ گیا۔ میری بیوی مجھ سے یہ کہنے لگی کہ میں نے کہا تھا نا کہ بلو سیٹھ کے پاس مت جائیں، وہ ادھار نہیں دیتے۔ مگر نہیں، آپ کو تو میری کوئی بات سننی ہی نہیں ہوتی۔ اب کرا لی بےعزتی۔ میں بےعزتی کی وجہ سے بیوی کے سامنے بھی سر نہیں اٹھا پا رہا تھا۔ وہاں پر 3-4 محلے دار اور کچھ لوگ اور بھی کھڑے تھے، اور وہ ورکرز جن میں سے 3-4 لڑکے ہمارے ہی محلے کے تھے۔ سب لوگوں نے میری بےعزتی دیکھ لی تھی۔ میں کسی کے سامنے سر اٹھانے کے قابل نہیں رہا تھا۔ میں صحن سے اٹھا اور کمرے میں پہنچ کر دروازہ بھی بند کر لیا۔ میں بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا تھا۔ میں دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ نہ جانے میرا امتحان کب ختم ہوگا۔ میں اتنا بھی بیکار نہیں تھا جتنی بیکار زندگی میں گزار رہا تھا۔ پڑھا لکھا بھی تھا، ڈگریاں بھی تھیں، لیکن کوئی کام ملتا ہی نہیں تھا۔ اور پھر روتے دھوتے دوپہر بھی ہو گئی، بچے بھی گھر واپس آ گئے۔ انہوں نے اپنی ماں سے کھانا مانگا تو صابرہ نے بھی انہیں وہی جواب دیا جو مجھے دیا تھا، کہ گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ ظہر سے عصر ہوئی اور عصر سے مغرب بھی ہو گئے۔ ہم سب چارپائیوں پر بیٹھے ہوئے تھے، کوئی بھی کچھ بھی نہیں بول رہا تھا۔ کسی کے پاس کوئی ٹاپک ہی نہیں تھا جس پر بات چیت کی جائے، اور ہمارے پاس صرف ایک غربت کا ہی ٹاپک تھا۔ میرا 10 سال کا بیٹا خاموش بیٹھا تھا۔ اسے چھوٹا 7 سال کا اپنی ماں سے کوئی بات چیت کرنے لگا۔ 4 سال کی بیٹی میری گود میں سر رکھے ہوئے تھی۔ پھر صابرہ نے کہا کہ میں جا کر پڑوسن سے کچھ ادھار لے آتی ہوں، بعد میں دے دیں گے۔ میں نے اسے روکنا چاہا تھا، کہنا چاہتا تھا کہ تم بھی میری طرح بے عزت ہو کر واپس آ جاؤ گی، لیکن میں اسے روک نہ پایا تھا، کیونکہ میں بچوں کو بھوک سے بلکتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ پھر صابرہ چارپائی سے اٹھ کر چلی گئی۔ ہلکا ہلکا اندھیرا ہونے لگا تھا، مغرب کی اذانیں بھی ہو رہی تھیں۔ وہ گھر سے نکل گئی تھی، اور پھر 15 منٹ کے بعد جب وہ واپس آئی تو وہ خالی ہاتھ نہیں تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک کٹورا تھا، جسے دیکھ کر سب بچے بہت زیادہ خوش ہو گئے تھے۔ اس نے کٹورے سے ڈھکن ہٹایا تو اندر چاول تھے، جنہیں دیکھ کر بچے اور بھی زیادہ خوش ہو گئے تھے۔ میں تو پڑوسن سے ادھار مانگنے کے لیے گئی تھی، لیکن ان کے گھر کے ساتھ والے گھر میں خیرات ہوئی تھی، اور مجھے دیکھ کر انہوں نے کہا تھا کہ اپنے بچوں کے لیے کچھ چاول لیتی جاؤ۔ میں نے آٹا مانگا ہی نہیں، اور نہ ہی مجھے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑے۔ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کر رہی تھی اور ہمیں ساری کہانی بھی بتا رہی تھی۔ پھر ہم سب نے مل کر وہ چاول کھائے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اتنے لوگوں کے لیے وہ چاول کافی تو نہیں تھے، لیکن پھر بھی گزارا ہو گیا تھا۔ بے شک انسان کو کھانے کا کچھ ملے یا نہ ملے، ہر وقت ہی خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور میں نے ہمیشہ سے اپنے بچوں کو یہی سکھایا تھا۔ یہ رات بھی گزر گئی اور اگلی صبح بھی سویرے ہی مزدوری پر نکل آیا کرتا تھا۔ رات کو میرے دوست نے مجھے کال کی تھی کہ دوبارہ سے بھٹے چلنے لگے ہیں، تم آ کر کل ہی وہاں پر کام شروع کر دینا۔ میں صبح سویرے ناشتہ کیے بغیر ہی گھر سے نکل آیا تھا، کیونکہ کھانے کا آج بھی کچھ نہیں تھا۔ بچے بھی خالی پیٹ اسکول چلے گئے تھے۔ کل کے دن کے بعد آج ایک اور مشکل دن شروع ہو گیا تھا۔ مجھے بھٹے پر کام مل گیا۔ دوپہر کو میں نے مزدوری والے پیسوں سے آٹا لے کر گھر آیا تو بیوی نے روٹیاں بنائیں، اور یہ دن بھی گزر گیا، بلکہ 2 دن
مزید کا بھی انتظام ہو گیا۔ میں مزدوری کے سبھی پیسوں سے آٹا لے کر آیا تھا۔ آٹے کے بغیر تو گزارا چلتا ہی نہیں تھا۔ روٹی تو ہم پانی کے ساتھ ساتھ بھی لے لیتے تھے۔ وہ 3 دن میں اینٹوں کے بھٹے پر کام کرتا رہا، اور ایک مرتبہ پھر سے ان کی ڈیمانڈ مکمل ہوئی تو انہوں نے ہمیں چھٹی دے دی اور کہا کہ جب دوبارہ کام ہوگا تو تم لوگوں کو بلا لیں گے۔ میں پھر سے بے روزگار ہو کر بیٹھ گیا تھا، لیکن ابھی میں گھر میں آٹا موجود تھا، لیکن دل میں ایک فکر تھی کہ جب یہ آٹا ختم ہوگا تو پھر میں کہاں جاؤں گا۔ دوپہر کا وقت تھا، میں گھر پر بیٹھا ہوا تھا۔ تینوں بچے سکول گئے ہوئے تھے، اور میرے تینوں بچے سرکاری سکول میں پڑھتے تھے، اور تینوں ایک ساتھ ہی جاتے ہیں اور ایک ساتھ ہی واپس آتے تھے۔ صابرہ اسی وقت کمرے میں کے اندر داخل ہوئی اور کہنے لگی، آپ کوئی کام اور کیوں نہیں ڈھونڈ لیتے؟ ہر وقت ایسا ہی کہتی رہتی تھی۔ کبھی کبھی تو مجھے اچھا بھی نہیں لگتا تھا، لیکن میں جانتا تھا کہ وہ میری ہی مشکل آسان کرنا چاہتی ہیں۔ آج بھی اس نے آ کر یہی کہا کہ آپ کوئی نوکری کیوں نہیں تلاش کرتے؟ تو مجھے تھوڑا بہت غصہ آ گیا تھا۔ صابرہ، تم کیا سمجھتی ہو؟ میرا دل نہیں چاہتا کہ میں کام کروں۔ میرا دل یہ نہیں چاہتا کہ میرے بچے پیٹ بھر کر کھانا کھائیں، میری بیوی خوش رہے۔ میرا بھی دل چاہتا ہے، میں کوئی جانور نہیں ہوں، لیکن میں کیا کروں؟ کوئی کام پر رکھتا ہی نہیں۔ تمہیں نہیں پتہ، پرسوں بھی میں ایک فیکٹری میں گیا تھا، وہاں پر حساب کتاب لکھنے کے لیے ایک پڑھے لکھے آدمی کی ضرورت تھی۔ تنخواہ بھی زیادہ نہیں تھی، لیکن پھر بھی میں چلا گیا تھا۔ چلو مجھے کام مل جائے گا، لیکن میری بدقسمتی کہ وہاں پر پہلے ہی ایک آدمی کام پر رکھا جا چکا تھا۔ اب تم خود بتاؤ میں کیا کروں؟ میں نے غصے میں آ کر کہا تھا۔ وہ نظریں جھکائے بیٹھی تھی، اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا تھا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد ہی اس نے خاموشی توڑ دی تھی اور کرنے کی بھی مجھ سے کوئی بات کرنے کی اجازت مانگ رہی تھی۔ صابرہ، آج تک تو تم نے کبھی بھی بات سے پہلے اجازت نہیں مانگی، خیر تو ہے؟ آخر ایسی کون سی بات ہے جس کو کرنے کے لیے تمہیں پہلے میری اجازت کی ضرورت پڑ گئی ہے؟ مجھے اس کے اس انداز سے کوفت ہو رہی تھی۔ وہ بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ایک بات کہوں۔ میری بات سن کر اس کے چہرے پر پہلے سے زیادہ اداسی آ گئی، اور وہ دوسری چارپائی سے اٹھ کر میرے والی چارپائی پر آ کر بیٹھی اور میرے ہاتھ بھی اپنے ہاتھوں میں لیے۔ ارشد، ہمارے حالات بہت خراب ہیں، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں کوئی کام کر لیتی ہوں، میں لوگوں کے گھروں میں کام کر لیتی ہوں، اس طرح ہمارے گھر کے حالات کچھ بہتر ہو جائیں گے اور آپ پر بھی زیادہ وزن نہیں آئے گا۔ جیسے آپ باپ ہیں ویسے میں ماں ہوں، میرا بھی فرض بنتا ہے کہ میں بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ کروں۔ وہ جانتی تھی کہ مجھے عورتوں کا کام کرنا پسند نہیں ہے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری بیوی دوسروں کے گھروں میں نوکرانی بنے، لیکن پھر بھی اس نے یہ بات کی تھی کیونکہ آج کل حالات بہت زیادہ خراب چل رہے تھے۔ صابرہ، تمہیں پتہ ہے مجھے یہ پسند نہیں ہے، مجھے یہ ہرگز بھی منظور نہیں ہے کہ تم غیروں کے گھروں میں جا کر ملازمت کرو۔ وہاں پر مرد بھی ہوتے ہیں، تم نہیں جانتی وہ لوگ کیسی کیسی واہیات حرکات کرتے ہیں۔ کام کرنے والی عورتوں کے ساتھ تم نے کہاں دنیا دیکھی ہے؟ میں باہر نکلتا ہوں، مجھے پتہ ہے عورت کے ورک سپیس پر کیسے کیسے کام ہوتے ہیں۔ بس تم چھوڑو، میں خود ہی کچھ نہ کچھ کروں گا، تم گھر پر رہو۔ میں نہیں چاہتا میری بیوی گھر سے نکلے اور بدنامی کو اپنے گلے کا توق بنا لے۔ میں اسے سمجھانے لگ گیا تھا اور میرے لہجے میں بھی تھوڑی بہت سختی تھی اور اداسی بھی۔ وہ منتیں کرنے لگی کہ ارشد، یہ سوچ چھوڑ دیں، ایسا نہیں ہے، ہر کوئی ایک کے جیسا نہیں ہوتا، مجھے کوئی کام مل جائے گا تو ہماری مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔
آپ پر سے بھی وزن تھوڑا سا کم ہو جائے گا۔ میں نے اس کی بات سن لی اور ایک مرتبہ پھر سے اسے سمجھانے لگا۔ میں تو یہ جانتا تھا کہ میں نے کسی صورت میں اسے کام کرنے کی اجازت نہیں دینی، لیکن پھر بھی میں نے اسے پیار، محبت اور آرام سے سمجھا رہا تھا، کیونکہ پیار محبت کی زبان ہر کوئی سمجھ جاتا ہے اور مار کی زبان کوئی بھی نہیں سمجھتا۔ میں اسے سمجھانا چاہتا تھا کہ نہ ڈرانا۔ کچھ دیر وہ خاموش رہی اور پھر کہنے لگے، ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی، آپ نے جو کرنا ہے کرے، مجھے آٹا لا کر دیں، بچے اسکول سے واپس آنے والے ہوں گے۔ میں نے روٹیاں بھی بنانی ہیں۔ جب آپ کو میرا کام کرنا منظور نہیں تو پھر ٹھیک ہے، میں بھی اب آپ کی باتوں میں دخل اندازی کروں گی۔ بس مجھے گھر پر سادہ سودا چاہیے۔ وہ اب مجھے ناراض ناراض سی لگ رہی تھی۔ وہ مجھے یہ دکھانا چاہتی تھی کہ میں اب بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ میں نے اسی وقت ہی اسے کہہ دیا تھا کہ صابرہ، چاہیے جو کچھ بھی ہو جائے، مجھے بھوکا پیٹ سونا پڑے، بچوں کو بھوکا سلانا پڑے، لیکن میں تم سے کام نہیں لوں گا۔ اور کام کام میں فرق ہوتا ہے۔ تم پڑھی لکھی نہیں ہو، تم گھروں میں کام کرنا چاہتی ہو اور یہ مجھے منظور نہیں ہے۔ اب تم خود سوچو، ہر گھر میں مرد ہوتے ہیں، کیا تمہیں اچھا لگے گا کہ مردوں کے سامنے ہاتھ پاؤں چلاتے ہوئے، ان کی چیزیں صاف کرتے ہوئے وہ غیر مرد تم پر غلط نگاہ رکھیں گے؟ تو کیا تم ٹھیک طریقے سے کام کر پاؤ گی؟ میں اسے دوبارہ سے سمجھانے لگا تھا۔ یہ باتیں سن کر اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی اور وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں ارشد، یہ تو بالکل بھی مجھے منظور نہیں کہ آپ کے علاوہ کوئی بھی مجھ پر نگاہ ڈالے۔ میں تو بس آپ کی مدد کرنا چاہتی ہوں۔ اور روتے ہوئے اس نے مجھے گلے سے لگا لیا تھا۔ ہاں تو صابرہ، میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں کہ جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ تم کیوں خود کو ذلیل کرتی ہو؟ کوئی فکر کرنے والی بات نہیں ہے، میں خود کچھ نہ کچھ کر لوں گا، تم پریشان نہ ہو۔ میں نے اسے کہہ تو دیا تھا، لیکن اب سوچ رہا تھا کہ میں کیا ہی کر سکتا ہوں۔ صابرہ، تم ایسا کرو، کسی پڑوسن سے کچھ آٹا ادھار لے آؤ۔ میں نے سوچ لیا ہے کہ میں دوبارہ سے پوری محنت کے ساتھ دفتری میں جاب کے لیے اپلائی کروں گا اور مجھے پوری امید ہے کہ مجھے کام مل جائے گا۔ میں پرجوش انداز میں کہہ رہا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچ لیا تھا کہ میری وجہ سے صابرہ بہت زیادہ پریشان ہے اور اب میں اس کی پریشانی دور کر دوں گا، چاہے مجھے دو دن تک کیوں دفتر میں بیٹھ کر منتیں کرنی پڑ جائیں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ پڑوسن سے آٹا ادھار لے کر آگے۔ وہ بہت زیادہ خوش دکھائی دے رہی تھی۔ وہ تو ایسے سمجھ رہی تھی جیسے میں نے خود کو ہی جاب پر رکھنا ہو۔ جب سے میں نے اسے کہا تھا کہ میں کل سے جاب پر جاؤں گا، کام تلاش کروں گا اور کسی دفتر میں ہی اپنی پڑھائی کے مطابق کام کروں گا، تو بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی۔ بچے بھی آ گئے تھے، پھر کھانا کھایا گیا۔ ہم نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور الحمدللہ پھر رات کو بھی ہم نے کھانا نہ بنایا۔ تھوڑا بہت آٹا بچ گیا، وہ ہم نے صبح کے لیے رکھ لیا۔ ویسے بھی دوپہر کو کھانا کھایا ہوا تھا، رات کو اتنی زیادہ بھوک نہیں تھی۔ کھانا کھانے کے بعد میں دوست سے ملنے کے لیے گھر سے باہر نکل آیا۔ میں اس کے گھر جا رہا تھا، وہ بھی نوکری کرتا تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید وہ مجھے کہیں نوکری پر لگوا دے، اور پھر اس سے ملنے کے بعد میں 9 بجے واپس آ گیا اور پھر صبح سویرے ہی میری آنکھ کھل گئی۔ میں اٹھا اور ٹوٹی پھوٹی الماری سے کپڑے نکالنے لگا۔ پہلے تو میں مزدوری پر جاتا تھا اور کوئی بھی پھٹے پرانے بوسیدہ کپڑے پہن کر چلا جاتا تھا، لیکن اب تو میں آفس میں کام کرنے کے لیے جانا تھا، تو مجھے اپنا حلیہ بھی تو ٹھیک کرنا تھا۔ اچانک سے میری نظر ابا کے سوٹ پر پڑی جو انہوں نے اس وقت دیا تھا جب میرے پاس پہننے کو کپڑے نہیں تھے۔ اب ابا جان میرے پاس نہیں رہے تھے، لیکن میں نے ان کی امانت کو سنبھال کر رکھا ہوا تھا۔ وہ سوٹ زیادہ نہیں پہنتا تھا کیونکہ میں اسے خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ نیلے کلر کا سوٹ جس کی کمر والی جگہ پر ایک بڑا سا تیل کا دھبا تھا،
میں نے اسے الماری سے نکال لیا۔ وہ دھبا اتارے نہیں اترتا تھا۔ میں نے سوچا کہ یہی سوٹ پہن لوں گا، کچھ نہ کچھ تو ٹھیک تھا، پھٹا ہوا تو نہیں تھا، بس ایک دھبا ہی تھا۔ جوتا تو میرے پاس ایک ہی تھا اور وہی بھی پھٹا پرانا، اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی جوتا بھی نہیں تھا۔ جوتا تو مجھے وہی پہننا تھا۔ میں دل ہی دل میں یہ دعا بھی کر رہا تھا کہ یہ نہ ہو کہ راستے میں ہی میرا جوتا ٹوٹ جائے۔ کئی دنوں سے مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جوتا آج ٹوٹا کہ کل۔ تھوڑی دیر کے بعد بیوی بچے بھی اٹھ گئے۔ میری بیوی نے ناشتہ بنایا، بچے ناشتہ کر کے اسکول چلے گئے۔ میں نے بھی نہا دھو کر وہی نیلا سوٹ پہن لیا تھا جس کی کمر پر ایک بہت بڑا سا دھبا تھا۔ میں نے سوچا کہ بس کمر کو کون دیکھتا ہے، مجھے تو سب سامنے سے دیکھیں گے۔ میں خود کو سمجھا رہا تھا، حالانکہ جب بندہ چل کر جاتا ہے تو سب پیچھے ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن میں کیا کرتا، میرے پاس اور کوئی ڈھنگ کے کپڑے تھے ہی نہیں۔ اور پھر میں بیوی سے دعا کرنے کا کہہ کر گھر سے نکلا تھا اور امی سے گھر نکل گیا تھا۔ میرے دوست نے مجھے خان ڈسٹری کے بارے میں بتایا تھا۔ اب میں یہاں پر آ چکا تھا، وہاں پر بہت زیادہ لوگ تھے، ہر کسی نے پینٹ شرٹ پہنی ہوئی تھی، چمکدار بوٹ پہنے، ٹائیاں لگائی، ہر کوئی پڑھا لکھا اور باشعور لگ رہا تھا سوائے میرے۔ میں صوفے پر بیٹھا تھا، مجھے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے صوفہ بھی شرما رہا ہو کہ اس پر کیسا انسان بیٹھ چکا ہے۔ میں اپنے آپ کو بہت زیادہ کمتر محسوس کر رہا تھا۔ ویسے بھی تو میں نے بہت پہلے بہتر سے حلیے میں آیا تھا۔ جس حلیے میں میں مزدوری پر جاتا تھا اس حلیے میں تو میں یہاں پر نہیں آیا تھا، لیکن پھر بھی میں یہاں پر کسی کا مقابلہ نہیں کر پا رہا تھا۔ آتے جاتے لوگ مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے، کوئی ہنستا تو کوئی منہ پر ہی کہہ دیتا کہ آج چپڑاسی کی جاب کے لیے انٹرویو نہیں ہو رہے۔ میں دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ کیا یہ لوگ مجھے کام پر رکھیں گے یا نہیں۔ جب ان کے امپلائرز ایسی باتیں کر رہے تھے تو مالک نے کیسی بات کرنی تھی، لیکن پھر بھی میں بیٹھے رہا تھا کیونکہ میرے پاس ڈگریاں تو تھیں۔ حلیے سے تو میں ان پڑھ لگ رہا تھا، لیکن میرے پاس فائل تھی جس میں نے اپنا سب کچھ سنبھال رکھا تھا۔ وہ ڈگریاں ہی میرا سب کچھ تھی، جنہوں نے آج تک کچھ مجھے خاص فائدہ نہیں دیا تھا۔ مجھے وہ وقت بھی یاد تھا جب ابا نے بڑی مشکلوں سے مجھے پڑھایا لکھایا تھا۔ اس وقت ابا کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے اور مجھے کبھی نہ کبھی وہ دوست سے ادھار پکڑتے تو کبھی کیا کچھ کرتے۔ اسی طرح انہوں نے میری پڑھائی مکمل کروائی اور پھر مجھے اس پڑھائی کا کچھ خاص فائدہ بھی نہ ہوا۔ کچھ ٹائم تو میں جاب کرتا رہا، پھر مجھے جاب سے نکال دیا گیا اور اس کے بعد مجھے آج تک دوسری جاب ہی نہ ملی اور نہ ہی میرے پاس کوئی ایکسپیرینس تھا، مگر میں پھر بھی فائل اٹھا کر آ گیا تھا کیونکہ میں نے اس بورڈ پر یہ پڑھا تھا کہ پڑھے لکھے سیلز مین کی ضرورت ہے۔ ویسے بھی وہ کمپنی بہت بڑی تھی اور میں اپنی باری کا انتظار کر رہا تھا۔ 3-4 لوگ بیٹھے تھے، ہر کوئی باری باری اندر جا رہا تھا اور پھر میری باری آ گئی۔ میں بڑی مشکلوں سے جوتا گھسیٹ کر اندر گیا۔ ایک جوتا تو مکمل طور پر ٹوٹ گیا تھا۔ اگر میں اسے انگوٹھے سے نہ پکڑ کر رکھتا تو شاید وہ میرے پاؤں سے علیحدہ ہو جاتا، لیکن میں نے انگوٹھے سے اس کی پھٹی ہوئی جگہ کو پکڑ رکھا تھا اور پھر پاؤں گھسیٹتے گھسیٹتے میں اندر داخل ہوا۔ اس بھاری بھرکم جسامت والے آدمی نے، جس کے چہرے پر ماسک لگا تھا، عجیب نظروں سے میری طرف دیکھا۔ مجھے اس کی آنکھوں سے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ ماسک کے نیچے ہنس رہا ہو۔ میں آگے بڑھنے لگا، اس نے مجھے وہیں پر روک دیا اور دور پڑی ایک کرسی پر بیٹھنے کا کہا۔ اس نے ماسک بھی ایسے لگا رکھا تھا جیسے وہ اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھتا ہو۔ وہ مجھے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھ رہا تھا۔ وہ میرے ٹوٹے ہوئے جوتے اور میرے مل گجے کپڑوں کو دیکھ رہا تھا۔
وہ تو صاف ستھرا وائٹ شرٹ اور کالی پینٹ میں بیٹھا تھا، تو اس سے میں نے تو میلا لگنا ہی تھا، اس سے پہلے کہ وہ مجھ سے انٹرویو لیتا یا میں اس کے لیے کچھ بھی لیتا، تو اس نے مجھے بے عزت کرنا شروع کر دیا اور میرے ٹوٹے ہوئے جوتوں کی طرف دیکھ کر بولا، ہمارے ہاں ایسے لوگوں کو کام پر نہیں رکھا جاتا جنہیں اپنے پہننے اوڑھنے کا ڈھنگ نہ ہو۔ وہ تو ایسے بات کر رہا تھا جیسے میں جان بوجھ کر پھٹا ہوا جوتا پہن کر آیا ہوں۔ جس کے پاس صحیح جوتا ہو اس کا دماغ خراب تو نہیں کہ وہ پھٹا ہوا جوتا پہنے۔ اور پھر اس نے کہا کہ میاں تم یہاں سے جا سکتے ہو، ہمارے ہاں اچھے لوگوں کو کام پر رکھا جاتا ہے، نہ کہ تم جیسے مزدوروں کو۔ میں نے اس کی طرف اپنی فائل بڑھانا چاہی تھی تو اس نے مجھے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا تھا اور کہا جاؤ یہاں سے، میرا ٹائم خراب مت کرو۔ اس کی بات سن کر میں کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا اور وہ اب بھی میری طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ماسک تھا، میں نے اس کی شکل نہیں دیکھی تھی۔ میں وہاں سے جانے لگا تو اسی وقت ہی اس کے موبائل فون پر کال آنے لگی۔ کال سنتے ہی وہ مجھے روکنے لگا۔ میں نے دروازہ کھول رکھا تھا، بس میں باہر قدم رکھنے ہی لگا تھا کہ اس نے مجھے روک لیا اور اپنی طرف بلانے لگا۔ میں حیران و پریشان رہ گیا کہ آخر وہ مجھے دوبارہ کیوں بلا رہا ہے۔ مجھے لگا تھا کہ وہ مجھے بے عزت کرنے کے لیے بلا رہا ہے، لیکن اس کے چہرے پر ایک عجیب سی چمک آ گئی تھی۔ اس نے ماسک اتار دیا تھا، اس نے مجھے اپنی طرف بلا لیا۔ اب اس نے مجھے کرسی پر بیٹھنے کا نہیں کہا تھا بلکہ سامنے پڑے ہوئے بڑے صوفے پر اپنے سامنے ہی بٹھا لیا، اور پھر اس نے مجھ سے وہ بات کی جو میں نے کبھی سوچی بھی نہیں۔ وہ کہہ رہا تھا کہ کیا کل رات کو تم نے شاہ پلازا کے سامنے ایک لڑکی کو گنڈوں سے بچایا تھا؟ جیسے اس نے یہ کہا تو میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کل میں رات کو جب دوست کے گھر سے واپس آ رہا تھا تو شاہ پلازا کے سامنے ایک لڑکی کو لڑکے چھیڑ رہے تھے۔ وہ لڑکی بڑی سی گاڑی کے پاس کھڑی ہوئی تھی، اس کی گاڑی خراب ہو گئی اور وہ لڑکے اسے چھیڑ خانی کر رہے تھے۔ بھلے ہی میں غریب تھا لیکن میرے اندر اتنی طاقت تھی، ہمت تھی کہ میں ان لڑکوں سے بھڑ گیا تھا اور پھر وہاں سے وہ بھاگ گئے تھے۔ وہ لڑکی میرا شکریہ ادا کرنے لگی، اس نے مجھے پیسے بھی دینا چاہے تھے جو میں نے نہیں لیے تھے، اور پھر میں وہاں سے آ گیا تھا۔ اس شخص نے میرے ہاتھ تھاما تھا اور اسے چومنے دیا تھا، وہی شخص جو تھوڑی دیر پہلے میری غربت کا، میرے پھٹے جوتوں کا مذاق بنا رہا تھا۔ ایسی حرکت کرنے لگا تھا کہ میں سوچ میں پڑ گیا، آخر یہ سب کچھ ہو کیا رہا تھا۔ اس وقت وہی دروازہ کھلا اور وہی لڑکی اندر آتی ہوئی دکھائی دی اور کہا، بابا یہ وہی آدمی ہے جس نے میری عزت بچائی تھی، اگر یہ نہ ہوتا تو شاید آج میں آپ کے سامنے نہ کھڑی ہوتی۔ وہ بھی اپنے باپ کے ساتھ اسی دفتر میں کام کرتی تھی، نہ جانے اس نے مجھے کہاں سے دیکھ لیا تھا کہ اپنے باپ کو کال کر دی تھی، اور پھر مجھے پتہ چلا کہ اس نے اپنے کمرے میں بیٹھے بیٹھے سی سی ٹی وی فوٹیج سے مجھے دیکھ لیا تھا اور اس لیے اپنے باپ کو کال کر دی تھی، اور وہ دونوں باپ بیٹی میرا شکریہ ادا کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے، اگر تم نہ ہوتے تو شاید آج ہماری یہ عزت نہ ہوتی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اتنے مہربان کیوں ہو رہے ہیں، لیکن پھر میں نے بڑی جلدی ہی سمجھ گیا تھا، کیونکہ ہر کسی کے پاس ایک عزت ہی ہوتی ہے، جب وہ چلی جاتی ہے تو کچھ باقی نہیں رہتا۔ غریب کے پاس بھی عزت ہوتی ہے اور امیر کے پاس بھی عزت ہوتی ہے، یہ الگ بات ہے کہ غریب کے پاس عزت کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا، اور امیر کے پاس عزت کے ساتھ ساتھ سب کچھ ہوتا ہے۔ پھر میں وہاں سے شکریہ سمیٹ کر جانے لگا تو اس بھاری بھرکم جسامت والے آدمی نے مجھے روک لیا تھا اور مجھ سے معافی مانگنے لگا اور کہنے لگا، مجھے معاف کر دینا، میں دولت کے نشے میں اتنا چور ہو گیا تھا کہ سمجھ ہی نہیں پایا کہ تم کتنی مشکلوں سے ہو، اور مجھے معاف کر دینا، میں نے ٹھیک نہیں کیا۔
میں نے اسے کہا کوئی بات نہیں، ہم جیسے غریبوں کا یہی نصیب ہے، آپ کا کوئی قصور نہیں، ہر کوئی ہمارے ساتھ ایسا ہی کرتا ہے۔ میں یہ کہہ کر ایک مرتبہ پھر سے جانے لگا تو اس لڑکی نے مجھے آواز دی۔ اس نے مجھے بھیا کہا تھا۔ اس کی آواز سن کر میں رک گیا، میری آنکھوں میں نمی آ گئی تھی۔ میری کوئی بہن نہیں تھی۔ بچپن ہی سے مجھے شوق تھا کہ میری کوئی بہن ہو، لیکن میری کوئی بہن تھی ہی نہیں۔ اس نے مجھے بھیا کہا تو مجھے وہاں پر رکنا ہی پڑا۔ وہ صوفے سے اٹھی اور میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی کہ اگر آپ ہماری کمپنی میں منیجر کی جاب کریں گے تو مجھے بڑا اچھا لگے گا۔ اس نے میری فائل دیکھ لی تھی۔ میری آنکھوں سے اسی وقت آنسو نکلنے لگ گئے تھے۔ میں جو یہاں چپڑاسی یا سیلز مین بننے کے لیے آیا ہوا تھا، وہ اب مجھے منیجر بنا رہے تھے۔ میری ایک نیکی میرے اتنے کام آئے گی یہ تو میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا، اور ویسے بھی وہ نیکی میں نے کسی صلے کی غرض سے نہیں کی تھی۔ اگر صلے کی غرض سے کرتا تو اس وقت اس لڑکی سے رات کو ہزاروں روپے لے لیتا جب وہ اپنی خوشی سے دینا چاہ رہی تھی، مگر میں نے وہ پیسے نہیں لیے تھے۔ میں نے اسی وقت ان کے سامنے ہاتھ جوڑ لیے اور ان کا شکریہ ادا کرنے لگا۔ میں نے ان سے کہا کہ میرے گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ میں آخری آس امید لے کر آیا تھا اور اب میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ تو وہ لڑکی کہنے لگی کہ یہ جواب آپ کو بلا وجہ نہیں ملی، بلکہ آپ کی نیکی کے صلے کی وجہ سے آپ کو ملی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کی نیکی کو رائیگاں نہیں جانے دیتا۔ اگر آپ رات کو نہ آتے تو شاید میں آج زندہ نہ ہوتی، اور اگر آج میں زندہ بھی ہوتی تو شاید میری وہ عزت نہ رہتی، کیونکہ وہ لڑکے بڑے ہی برے تھے۔ انہوں نے مجھے عجیب و عجیب دھمکیاں دے ڈالی تھیں۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہ رہے تھے، مگر آپ نے مجھے بروقت بچا لیا۔ میں ایک منیجر کی پوسٹ پر لگنے کے بعد جب گھر پہنچا تو میرے بیوی بچے میرا ہی انتظار کر رہے تھے۔ میرے ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ اور جیب میں 20,000 روپے ایڈوانس کے تھے۔ میری سیلری بھی بہت زیادہ تھی، 20,000 تو انہوں نے بس مجھے ویسے ہی ایڈوانس دے دیے تھے، کیونکہ وہ میرے گھر کے حالات سے واقف ہو گئے تھے۔ میں نے انہیں کہا تھا کہ میرے گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، تو انہوں نے مجھے ایڈوانس میں بھی رقم دے ڈالی تھی، جس سے میں نے مٹھائی کا ڈبہ خریدا اور باقی پیسے میری جیب میں پڑے ہوئے تھے۔ مٹھائی کا ڈبہ لے کر میں گھر آیا اور اپنے بیوی بچوں کو ساری بات بتائی تو ان کی آنکھوں میں بھی نمی آ گئی تھی۔ جب بچے مٹھائی کا ڈبہ اٹھا کر کمرے کے اندر چلے گئے تو میری بیوی میرے پاس آئی اور میرے ہاتھ چومنے لگی اور کہنے لگی، ارشد، میں جانتی تھی آپ ایسے ویسے مرد نہیں ہیں، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ آج تک آپ نے کسی عورت کو غلط نگاہ سے نہیں دیکھا، لیکن میں یہ نہیں جانتی کہ آپ کی نیکی کبھی ہمارے اتنے کام آئے گی۔ وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی اور میں نے اسے سمجھایا کہ بس اب رونے دھونے کے دن ختم ہو گئے ہیں، اور واقعے میں وہ ہمارے رونے دھونے کا آخری دن تھا۔ وقت گزرتا چلا جا رہا تھا اور اب مجھے اس فیکٹری میں کام کرتے ہوئے تقریباً کوئی 5 مہینے ہو چکے ہیں۔ ہمارے حالات مکمل طور پر بدل گئے ہیں۔ میں منیجر کی جاب کر رہا ہوں۔ مجھے کمپنی کی طرف سے ایک گاڑی بھی دے دی گئی ہے جس پر میں کام پر آتا جاتا ہوں اور پھر عزت کے ساتھ گھر واپس بھی آ جاتا ہوں۔ نہ مجھے کسی سے کچھ ادھار مانگنا پڑتا ہے اور نہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑتے ہیں۔ محلے دار بھی میری قسمت کو دیکھ کر رش کرتے ہیں، کیونکہ اسی محلے میں نے غربت کے اتنے سال گزارے تھے کہ کسی کو لگتا ہی نہیں تھا کہ ہمارے حالات بھی سدھریں گے۔ لیکن حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے۔ ایک نہ ایک دن وقت ضرور بدلتا ہے اور آپ کی نیکی تو کبھی بھی رائیگاں نہیں جاتی، اور بے شک اللہ تعالیٰ بہترین بدلہ دینے والا ہے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں
سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل ایس ایف اسٹوریز کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔